السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلم بھائیوں، آج 24 جون 2026 ہے، یعنی کہ 9 محرم بھی ہے۔ جب میں آج کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی گاؤں کی ایک مسجد میں پہنچا، اکثر جس میں نماز کے لیے جاتا ہوں، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کچھ بچے جو ہے اپنے گھر قرآن کی پیٹیاں لے جانے کے لیے اس میں قرآن کے پاروں کے لیے نمبر سے لگا رہے تھے۔ تو میں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کی مدد کر دوں۔ جب میں مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو ان کے لیے کچھ پارے جو ہے نہیں مل رہے تھے، تو میں نے ان کو وہ پارے ڈھونڈ کے دیے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ پارے جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، بری طریقے سے پھٹ چکے ہیں۔ تو میں نے سوچا، اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ ان کی آج جو ہے جو پھٹے ہوئے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے الگ کر دوں، اور جو صحیح ہیں، سیف ہیں بالکل، ان کے لیے الگ کر دوں، اور جو پھٹ چکے ہیں ان کو میں جا کر قبرستان میں دفنا دوں۔ اب میں آپ کے لیے وہاں پر لے چلتا ہوں جہاں پہ ہمارے اس گاؤں کی مسجد میں قرآنوں کو رکھا جاتا ہے، یعنی کہ پیٹیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو میری دل میں افسوس ہوا، بہت افسردگی ہوئی، بہت مایوسی ہوئی۔ تو آپ خود اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو جو ہے دیمک بالکل کھا چکی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آج ہمارے مسلم بھائیوں کی حالت، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہے۔ یہ دیکھیے، بالکل اس کو قرآن کو دیمک نے کھا چکی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ترجمے والی قرآن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس قرآن کو پورا بالکل دیمک نے کھا لیا ہے، بالکل مٹی ریز ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیے، بالکل مٹی ہو چکی ہے، لگ بھگ تھوڑا ہی قرآن رہ گیا ہے۔ اور آپ نیچے والی قرآن کو دیکھیں گے تب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے ہمارے اللہ کے کلام کی، کہ ہم بالکل ہی ہم نے دھیان ہی نہیں دیا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے کیوں آیا، اللہ نے ہمیں اپنا جو کلام بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا، اس کا کیا مقصد ہے۔ کیا ان کو الماریوں میں سجانے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے عمل میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو بہتر کرو اور آخرت کی بھی زندگی کو بہتر کرو۔ اس لیے اللہ نے قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور کیا نہیں کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو یہ قرآن ہماری جو ہے ایک ریئل ماڈل ہے، اس سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کی طرح آپ زندگی گزاریں گے تبھی آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ تو ہم اپنے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم غلط کام، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نمازوں سے دور ہیں۔ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور افسوس تو مجھے ان عالموں پر ہے جو ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ اصل میں دین کے دشمن ہیں، جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں۔ کچھ عالم، خاص کر بریلوی عالم، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ۔ واٹ نانسنس! کیا اللہ نے قرآن کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اتنے بد عقیدے! یہ کافرانہ آپ کا جو ہے عقیدہ ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کسی کو؟ نعوذ باللہ۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اس اللہ کے کلام کی حفاظت کریں، اور حفاظت کر کے اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں اور اپنی آخرت کی بھی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔